السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر حسین، دی خیبر ٹائمز کے پلیٹ فارم سے پروگرام تحقیق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ فدادین صاحب اس پروگرام میں شریک ہیں۔ فدادین جو ہیں خیبر پختونخوا سمیت دیگر ایشوز پر اپنے ویلاگز اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے ان کو افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے تکلیف دی اور آج ہم اس سے جانیں گے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا چل رہا ہے۔ مطلب تمام صورتحال سے ہمارے ویورز خبر تو ہیں، چاہے وہ ٹی وی چینلز کے ذریعے ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے، لیکن فدا کیا کہیں گے، طالبان کا اصل امتحان کیا ہوگا، کیا ہے؟ میں ڈائریکٹ آپ سے اس لیے کوسچن کر رہا ہوں کیونکہ پھر سے وہ سٹارٹ والی بات اور اس سے بھی ہمارے ویورز اکتا چکے ہیں سن کے، لیکن میرا جو اصل جو کوسچن ہے اس پروگرام میں وہ یہ ہے کہ طالبان کا اصل امتحان کیا ہوگا؟ بہت شکریہ یاسر حسین صاحب۔ طالبان آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی تحریک ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم افغانستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور یہ 1 2 3 4 10 سالوں کی تحریک نہیں ہے۔ 1990 کی شروعات میں یہ جب دہائی تھی 90 کی، تو اس تحریک کا آغاز ہوا اور 1996 میں یہ باقاعدہ برسر اقتدار آئے۔ 2001 تک 9/11 جب ہوا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہوئی۔ اب طالبان تحریک جو ہے اس کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور طالبان کی کامیابیوں کو سمجھنے کے لیے اور طالبان کی جو آنے والی جو چیلنجز ہیں ان کے لیے وہ سمجھنے کے لیے طالبان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور طالبان آپ کو پتہ ہے کہ یہ تحریک صرف ایسی تحریک نہیں ہے کہ جس نے صرف بندوق اٹھائی اور مجاہدین کے خلاف یا قتل و غارت کی یا امریکہ کے خلاف قتل و غارت کی یا وہاں پر لوگوں کو مارا، یا یہ صرف بندوق بردار لوگوں کی تحریک نہیں تھی۔ اس تحریک کے 3 حصے ہیں، 3 شعبے ہیں۔ ایک شعبہ ان کا مذہبی شعبہ ہے جو ان کو روحانی آکسیجن جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ ایک شعبہ ان کا جنگی یا جہادی شعبہ ہے جس میں بندوق اٹھائی ہوتی ہے، اور تیسرا شعبہ جو ان دنوں میں کافی سرگرم ہمیں نظر آتا ہے وہ طالبان کا سیاسی شعبہ ہے۔ آپ نے بھی دیکھا کہ کابل میں سب سے پہلے طالبان کا جو شعبہ داخل ہوا وہ ان کا عسکری یا جہادی شعبہ تھا، اور اس کے بعد ان کا سیاسی شعبہ داخل ہوا کابل میں۔ افغانستان سے باہر رہے ہیں طالبان کی جو اعلیٰ قیادت ہے، اس کی اکثریت جو ہے وہ افغانستان سے باہر رہی ہے پچھلے 20 سالوں میں، اور وہ قائدین ہیں جو سیاسی چہرہ رکھتے ہیں، ٹھیک، جو یعنی آپ نے کبھی ملا عبدالغنی برادر کو کسی تصویر میں کسی ویڈیو میں نہیں دیکھا، لڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا بات چیت کرتے ہوئے، بالکل، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا مصافحہ کرتے ہوئے، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا معاہدے پر دستخط کرتے جرگے کی صورت میں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، جو افغانستان کے طالبان کی جو اعلیٰ قیادت ہے جو 20 سال سے یا 25 سال سے سرگرم ہے، وہ قیادت جو افغانستان میں زیادہ تر اس عرصے میں نہیں رہی، انہوں نے اب ایران بھی دیکھا، انہوں نے روس بھی دیکھ لیا، ترکی بھی دیکھ لیا، متحدہ عرب امارات بھی دیکھ لیا، پاکستان کے دورے پر بھی وہ آئے، اور انہوں نے براہ راست امریکہ کے ساتھ بھی مذاکرات کیے۔ کیا واقعی طالبان اب بدل گئے ہیں فدا؟ جو آپ باتیں مجھے کر رہے ہیں، میں مطلب مجھے تو آپ کی باتوں سے جو بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک وہ طالبان کے جنہوں نے اب دنیا دیکھ لی ہے، اور طالبان کی جو نچلی صفحے ہیں جہاں وہ بندوق بردار طالبان کم پڑھے لکھے جو زیادہ تر مدرسوں میں بھی نہیں پڑھے، جو صرف جہادی جذبہ لے کے وہاں پر ان صفوں میں شامل ہیں، یعنی اگر آپ سمجھ لیں کہ طالبان کی زیادہ تر قیادت نے تو پہلے جب وہ برسر اقتدار آئے تھے تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ پاکستان دیکھا تھا نا، بالکل بیرون ملک اگر ان کے لیے کوئی ملک باہر کا ملک تھا تو وہ پاکستان تھا۔ یہاں کے مدارس تھے، یہاں کے دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک تھا، اس سے پہلے تو انہوں نے دنیا نہیں دیکھی تھی۔ اب جب طالبان کے سیاسی چہرے کی بات ہو رہی ہے تو وہ چہرہ ہے کہ جس نے دنیا کو دیکھ لیا ہے، جس نے دنیا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھ لیا ہے، یہ وہ طالبان ہیں۔ تو پھر جو مذہبی شعبہ ہے
وہ وہی مذہبی شعبہ ہے جو اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو اپنے مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو اس تحریک کو آکسیجن فراہم کرتا رہا ہے. اور پھر نچلی سطح کا بندوق بردار طالبان جو پہلے کابل میں داخل ہوا ہے, اس کے بعد سیاسی لوگ داخل ہوئے ہیں. اب آپ نے سوال کیا کہ کیا واقعی طالبان بدل چکے ہیں؟ جو آپ کے تجزیے سے ہم دیکھ رہے ہیں طالبان بدل چکے ہیں, ظاہر ہے, اور یہی ان کی جو تبدیلی ہے, ان کا جو بدلاؤ ہے, ان میں جو چینج دنیا کو نظر آ رہا ہے, یہی سب سے بڑا امتحان ہے طالبان. کیوں بدل گئے ہیں وہ؟ ظاہر ہے وقت کا تقاضا بھی ہے, اور نہیں بدل اس لیے گئے, میں بتا رہا ہوں. پہلے کیمرہ, تصویر, ویڈیو گناہ تصور ہوتا تھا. آج وہی طالبان خود اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں, وہ میڈیا کو کام کرنے دے رہے ہیں. خواتین رپورٹرز وہاں پہ کام کر رہی ہیں, انگریز رپورٹرز وہاں پہ کام کر رہی ہیں. اور وہ پہلے کی نسبت اگر آپ دیکھیں, جس طریقے سے ڈاکٹر نجیب کو پھانسی پر چڑھایا گیا مارنے کے بعد, جس طریقے سے انہوں نے مخالفین کا قتل کیا, پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے, بہت بڑا چینج ہے کہ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا. عمل بھی کیا جا رہا ہے. اور میڈیا کی آزادی, دنیا بھر کا میڈیا آج کابل بھاگ رہا ہے, اس کا رخ جو ہے کابل کی طرف ہے. چاہے پاکستانی صحافی ہیں کہ چاہے انگریز صحافی ہیں, چاہے افغان میڈیا ہے ادھر سرگرم ہے. کندہار میں میڈیا کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں, کابل میں میڈیا کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں. جو بدلاؤ میں بات کر رہا ہوں کہ جو تبدیلی ہے, یہ سب سے بڑا امتحان ہے طالبان کے لیے. اور آج طالبان کو طالبان سے ہی مسئلہ درپیش ہے. کیوں؟ میں بتا رہا ہوں. طالبان نے اب اقتدار میں آنا ہے, اور جس طریقے سے وہ کابل تک آئے ہیں, ظاہر ہے کہ اب مذاکرات جو ہو رہے ہیں وہ برابری کی سطح کے اوپر نہیں ہو رہے ہیں. طالبان جو ہیں وہ بالادست ہیں. حکومت سازی میں 70-80%, ہاں 70 بھی ہو رہی ہے. تاخیر جو ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک قابل قبول افغان حکومت جو ہے وہ بنائی جائے, تاکہ وہ تمام. اس کے لیے میرے خیال سے 31 اگست تک کی ڈیڈ لائن ہے. نہیں, 31 اگست تک کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ امریکی فوج کے باقی ماندہ جو فوجی ہیں ان کے انخلاء کے لیے. اور حکومت سازی بھی اسی کے بعد انہوں نے کر دی ہے نا. حکومت سازی اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے, لیکن اب دنیا نے بھی دیکھنا ہے نا, کیونکہ وہاں پہ جو افغان دڑے ہیں وہ تو صرف یہ نہیں ہے, ہر دڑے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ملک ہے. اچھا فدا, میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی طالبان تبدیل ہو گئے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے, آپ اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ جو تھے طالبان کے حوالے سے وہ کچھ اور تھے. اب طالبان کا ہی دشمن, جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا. نہیں, طالبان کا دشمن نہیں ہے. میں وہ جواب جو میرے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ اگر مجھے آپ کمپلیٹ کرنے دیں, وہ یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے طالبان میں جو نظر آ رہی ہے, یہی سب سے بڑا امتحان ہے طالبان کی اعلیٰ سطح کی قیادت کے لیے. اس کی ذمہ داری کون لے گا فدا؟ میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو ایک صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. اب دیکھیں, افغانستان کے آئین نے تبدیل ہونا ہے, افغانستان کے آئین میں ترامیم ہونی ہے, افغانستان کا آئین جو ہے وہ اسلامی ہونا ہے. اب اگر افغانستان کا آئین اسلامی نہیں بنتا, اس میں اسلامی نکات نہیں ہوتے, اس میں اسلام کی بالادستی نظر نہیں آئے گی, تو اسی طالبان قیادت کو اپنی نچلی سطح سے اس کے خلاف آوازیں اٹھیں گی, سوال اٹھایا جائے گا اپنے وہ جو مذہبی شعبہ ہے طالبان کا اس کی جانب سے کہ جی ہم نے یہ تحریک چلائی کیوں تھی. اگر دنیا کے لیے آپ نے اگر قابل قبول بنانا تھا طالبان تحریک کو یا افغان حکومت کو, تو ہم نے یہ تحریک چلائی کیوں. وہ جو بندوق بردار طالبان ہے وہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ جی ہم نے اور ہمارے بچوں نے بندوق کیوں اٹھائی تھی. اگر اس قسم کا آئین آپ نے افغانستان کو دینا ہے اور اس قسم کی حکومت دینی ہے, دنیا کے ساتھ چلنا بھی ہے اور اپنی ان صفوں کا خیال بھی رکھنا ہے. دنیا کے ساتھ چلنا بھی ہے اور اپنے طالبان جو نچلی سطح پہ جنگجو ہیں ان کو مطمئن بھی کرنا ہے, افغان عوام کو بھی مطمئن کرنا ہے. بہت بڑا امتحان ہے. جس طرح عبدالغنی برادر نے کہا تھا نا کہ اصل امتحان اب شروع ہوا ہے, تو ظاہر ہے اصل امتحان اب اس لیے بھی شروع ہوا ہے کہ ایک تو پڑوسی ممالک جو ہیں افغانستان کے آس پاس کے جو ممالک ہیں وہ بھی امتحان سے دوچار ہیں. انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ کس قسم کی افغان حکومت بنتی ہے, اور اس میں جلد بازی بھی کوئی ملک نہیں کر رہا. یعنی کوئی بھی ملک یہ نہیں کر رہا کہ ہم افغانستان کو یعنی افغان حکومت کو یا طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے. جو اس وقت صورتحال ہمیں اب امریکہ اور طالبان کے مابین نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی 31 اگست تک کی ڈیڈ لائن ہے, آپ نے باقی ماندہ فوجوں کو یہاں سے نکال لینا ہے, ورنہ پھر لڑائی. دوسری طرف طالبان کے لیے ایک چیلنج جو ہے وہ وادی پنشیر ہے.
تو پنشیر سے احمد مسعود جو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں، نوجوان خون ہیں، انہوں نے مزاحمت کا ایک اعلان کیا. اب محاصرہ ہے، اب وہ بھی چاہتے ہیں، طالبان بھی کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر لیں گے. لیکن وہ مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خون خرابہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ طالبان کی ساری توجہ جو ہے وہ وادی پنشیر کی جانب ہو سکتی ہے. اس سے جو حکومت سازی کا عمل ہے وہ مزید تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس میں دنیا نے دیکھنا ہے. اب دنیا نے تو ظاہر ہے کہ خاموش نہیں بیٹھنا. دنیا یہ چاہتی ہے، امریکہ کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ 31 اگست تک کی جو ڈیڈ لائن ہے معاہدے کے مطابق اس میں توسیع کر لیں. امریکہ کسی نہ کسی شکل میں اپنی موجودگی یہاں پہ چاہے گا اس خطے میں. وہ اس لیے بھی چاہے گا افغانستان کے اندر، اس لیے بھی چاہے گا کہ اس نے چین پر بھی نظر رکھنی ہے، اس نے ایران پر بھی نظر رکھنی ہے، اس کے پاکستان کے ساتھ بھی معاملہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا امتحان نہ صرف افغان طالبان کا ہے، پڑوسی ممالک کا ہے، عالمی برادری کا ہے. عالمی برادری کا یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی حکومت ہو افغانستان کے اندر، اس نے افغانستان کی سرزمین کو اور افغان عوام کو جو پچھلے 40-45 سالوں سے بحران در بحران کا شکار ہیں، انہوں نے ان کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑنا. فدا، میرا آخری کوشچن ہے، وہ آپ مختصراً جواب دیجیے گا. آپ افغانستان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ افغانستان کا فیوچر ظاہر ہے کہ افغانوں نے خود بنانا ہے، اور اس میں کچھ سیاسی لیڈر جو ہیں وہ بڑا نیک نیتی کے ساتھ سرگرم بھی ہیں. دیکھیں، افغانستان کو اگر پڑوسی ممالک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پڑوسی ممالک کو افغانستان کی سرزمین سے مسئلہ نہیں ہے، اور افغانوں کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیا جاتا ہے، آپ اپنی حکومت خود بنائیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے. کوئی دوسرا ملک اس میں نہ ایران، نہ پاکستان، کیسے نہ ممکن ہو چین. سکتا ہے فدا؟ یہ اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ نیک نیتی ہو. مفروضے پر کی بنیاد مفروضے کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی، کیونکہ افغانستان نے ہمیشہ بیرونی مداخلتوں کا سامنا کیا ہے. اب دیکھیں، اب انڈین میڈیا کو آپ دیکھیں، اس میں سب سے بڑا سوال اینکرز کا مہمانوں سے یہی ہوتا ہے، اپنے جو ان کے مہمان ہوتے ہیں، کہ جی انڈیا کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، انڈیا کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ کہاں گئی. تو ظاہر ہے وہ انویسٹمنٹ جو تھی وہ صرف پیسے کی شکل میں نہیں تھی، وہ امداد کی شکل میں تھی، وہ ہتھیاروں کی شکل میں تھی، وہ قونصل خانوں کی شکل میں تھی، وہ وہاں پہ سازش کی شکل میں تھی، وہ وہاں پہ شرارت کی شکل میں تھی. تو ظاہر ہے کہ اب انڈیا کو تو بھی ایک خوف ہے نا. انہوں نے تو وہ جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی، اور کشمیری جو آتنکوادی جو اس کو کہتے ہیں، آتنکواد جو کہتے ہیں، جو دہشت گرد کہتے ہیں، اب اس نے طالبان کی تحریک کو، اور یعنی وہ جو ایک طالبان کی فتوحات کو اس نظر سے بھی انڈیا دیکھ رہا ہے کہ طالبان کی فتوحات سے کشمیری حریت پسندوں کو آکسیجن مل سکتی ہے، اور اس بات سے وہ بڑا خائف ہے. انڈیا نے دہشت گردی کو اور حریت پسندی کو خلط ملط کر کے دنیا کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش میں انڈیا بھی ہے لگا ہوا ہے، انڈین میڈیا بھی لگا ہوا ہے. انڈین اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر لیا ہے، اپنے میڈیا کے ذریعے وہ بتا رہا ہے کہ طالبان کو انہوں نے دشمن سمجھا ہے، اور طالبان کو انہوں نے اپنا دشمن رکھنا ہے مستقبل کے لیے. یعنی یہ کون سی دانش مندی ہے؟ اگر ایک نئی حکومت وہاں پہ بننے جا رہی ہے، وہاں پہ طالبان کی فتوحات ہیں، اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ آنے والی حکومت میں سب سے زیادہ سٹرانگ ہولڈ جو ہوگا وہ طالبان کا ہوگا. انڈیا نے اس کو دشمن بنا لیا ہے، اور وہ بار بار اس کے بیانات بھی جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں. فدا، لاسٹ کویسچن ہے، میرے دماغ میں بھی آیا، کل آپ نے پشاور کے کچھ مقامات پر جماعت اسلامی کی طرف سے کچھ بینرز دیکھے تھے، اور وہ آپ کے نوٹس میں ہوگا. دیکھیں، اس کو آپ کیا جماعت اسلامی، کیا ان کے جو بڑے ہیں، امیر صاحبان ہیں، صوبائی، ضلعی یا مرکزی، کیا ان کی اجازت سے آپ یہ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں نے بھی آج رابطہ کرنے کی کافی کوشش کی، لیکن ہو نہ سکا کسی، یہ اور جن کے ساتھ ہوا تو انہوں نے بھی مجھے. یاسر صاحب، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر الگ سے بھی پروگرام ہو سکتا ہے. میں مختصراً لیکن ٹاپک میرے لنک جو ہے، میں مختصراً بتا دوں کہ اس کی آپ ذرا اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دیکھیں، افغان طالبان نے اپنی تحریک کا آغاز کیا مجاہدین کے خلاف، جب وہ آپس میں لڑ رہے تھے، جب خانہ جنگی تھی. بالکل. تو ان میں گلبدین حکمتیار کی حزب اسلامی بھی تھی، اور حزب اسلامی پاکستان کی جماعت اسلامی کے انتہائی نظریاتی قربت حاصل ہے دونوں جماعتوں کو آپس میں. مجھے صرف فدا، میں یہی بتا بینرز کو آپ کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مجھے صرف مختصراً جواب دیں. یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو جماعت اسلامی کی قیادت ہے
اس کی مداخلت سے یہ بینر دوبارہ پھر ہٹائے گئے ہیں. وہاں پہ نوٹس لیا گیا ہے کیونکہ نہیں جب مداخلت سے ہٹائے گئے ہیں فدا صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ٹرپ کر رہا ہوں آپ کو تو کیا ان کی اجازت بغیر یہ بینرز لگے تھے؟ جی بالکل ان کی اجازت کے بغیر لگے تھے اور کسی زمانے میں طالبان اور حزب اسلامی گلبدین حکمت یار کی آپس میں لڑتے رہے ہیں. یہاں پر جماعت اسلامی کے جلسوں میں گلبدین حکمت یار تقریریں کرتے رہے ہیں. تو وہاں پر اب حزب اسلامی اس کوشش میں ہے افغانستان کے اندر کہ طالبان سے تھوڑا سا حصہ وصول کیا جائے اس میں اقتدار میں. تو مطلب اس کو آپ مد مقابل ایک تنظیم یا ایک گروہ کہہ سکتے ہیں طالبان کے, اور یہاں پر طالبان کے حق میں جو بینر جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. گلبدین حکمت یار کا موقف دیکھیں طالبان کے حوالے سے, انہوں نے ٹھیک ہے کہ ان کو مشورے بھی دیے ہیں, ان کو خوش آمدید بھی کہا ہوگا, لیکن اس حد تک بھی نہیں کہ مطلب ان کی نظریاتی ایک قربت رکھنے والی جو جماعت ہے جماعت اسلامی وہ پاکستان میں اس طرح کھلم کھلا ان کے یعنی آپ کو پتہ ہے یہاں پر جب آزادی مارچ ہوا کرتا تھا, ملین مارچ ہوا کرتے تھے JUI کے, یہاں پر امارات اسلامی افغانستان کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں, اس کو جرم قرار دیا گیا ہے, لوگوں کو پکڑا گیا ہے. تو جب ان کے یہاں پر جھنڈے نہیں لگ سکتے تو ان رہنماؤں کی تصویریں فوری طور پر ان کو کیسے اجازت دی جائے؟ ابھی تو ہم نے طالبان کو تسلیم کرنا ہے, ابھی تو ہمارے روابط بننے ہیں, ابھی تو بہت سارا کچھ. لیکن جماعت اسلامی جیسے آپ نے مجھے کہا کہ وہ اس بینرز لگانے پر ان کے جو امیر صاحبان ہیں مرکزی قیادت جو بیٹھی ہے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. شکریہ آپ کا, آپ نے بہت ڈیٹیل سے ہمیں افغانستان کی صورتحال سے آگاہ کیا. یقیناً افغانستان بھی ہمارا ایک اسلامی ملک ہے, ہماری پاکستان کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہاں پر امن ہو, کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو یقیناً پاکستان میں بھی امن ہوگا. تو وہاں کی جو صورتحال تھی موجودہ, فدا دل نے انتہائی طریقے سے اور انتہائی محتاط طریقے سے ہمارے ویورز کو بتایا, اور یقیناً ہمارے ویورز کو یہ پروگرام یقیناً اچھا لگا ہوگا, بہتر لگا ہوگا. اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.